آپ اس وقت ایک ایسے شہر کے کھنڈرات دیکھ رہے ہیں جو 4000 سال پرانا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ نہیں ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ شہر اپنے وقت سے ہزاروں سال آگے تھا۔ یہاں سڑکیں سیدھی ہیں، گلیاں ایک ترتیب میں بنی ہوئی ہیں، گھر ایک جیسے نقشے پر بنے ہیں، اور سب سے حیران کن چیز ہے نکاسی آب کا نظام۔ ہر گھر سے پانی نکل کر ایک آرگنائزڈ ڈرینیج سسٹم میں جاتا تھا۔ سوچئے آج بھی دنیا کے کئی شہروں میں ایسا نظام نہیں ہے، اور یہ لوگ 4000 سال پہلے یہ سب کر رہے تھے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ نہیں کہ یہ شہر کتنے ایڈوانس تھے، اصل سوال یہ ہے کہ یہ شہر کس نے بنائے، کیونکہ یہاں ایک عجیب چیز نظر آتی ہے۔ کوئی محل نہیں، کوئی شاہی قلعہ نہیں، کوئی بڑا مندر نہیں، اور کسی بادشاہ کا کوئی واضح نشان نہیں۔ دنیا کی تقریباً ہر قدیم تہذیب میں بادشاہ ہوتے تھے، مصر میں فرعون، میسوپوٹیمیا میں حکمران، چین میں شاہی خاندان، لیکن یہاں خاموشی۔ پھر یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ ایک اتنی منظم، اتنی بڑی اور اتنی ایڈوانس تہذیب بغیر کسی بادشاہ کے؟ اور ایک اور سوال، یہ لوگ تھے کون؟ کیا یہ اس دھرتی کے وہی اولین لوگ تھے جن کا ذکر ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا تھا، جو ہزاروں سال پہلے ٹیوبا کی تباہی سے بچ گئے تھے؟ یا کوئی نئی قوم یہاں باہر سے آئی تھی جس نے سب کچھ بدل دیا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ 4000 سال پرانی اس عظیم تہذیب کی لاکھوں اینٹیں انگریزوں نے لاہور سے ملتان جانے والے ریلوے ٹریک کے نیچے کیسے بچھا دی؟ کیونکہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ صرف اینٹوں کا شہر نہیں، یہ برے صغیر کی تاریخ کی سب سے بڑی مسٹری ہے، اور اس مسٹری کو حل کرنے کے لیے ہم صرف کھنڈرات نہیں دیکھیں گے، ہمارے پاس ایک ایکسکلوسیو ایویڈنس بھی ہے۔ یہ 1924 کا وہ اصل اخبار ہے جس نے ٹھیک 100 سال پہلے برے صغیر میں پہلی بار اس تہذیب کا راز فاش کیا تھا۔ اس میں ایسا کیا چھپا تھا جس نے دنیا بھر کے مورخین کو ہلا دیا؟ یہ سب ہم یہاں ڈیکوڈ کریں گے، لیکن بات صرف ایک اخبار ہی نہیں، ہم اس 100 سال پرانے ثبوت کو جدید ڈی این اے ریسرچ اور ہڑپا کی حیرت انگیز انجینئرنگ کے ساتھ بھی جوڑیں گے، تاکہ یہ پتا چل سکے کہ آخر یہ لوگ تھے کون اور یہ عظیم شہر زمین سے غائب کیسے ہوئے۔ لیکن اس مسٹری تک پہنچنے کے لیے ہمیں واپس جانا ہوگا، ان لوگوں تک جو اس تہذیب سے بھی ہزاروں سال پہلے اس زمین پر رہتے تھے۔ ہم چلتے ہیں ہڑپا سے بھی ہزاروں سال پیچھے، اس دور میں جب انسان مسلسل بھاگ رہا تھا، وہ شکاری تھا، خوراک کے پیچھے مارا پھرتا تھا۔ لیکن پھر آج سے تقریباً 9000 سال پہلے بلوچستان کے ایک بنجر علاقے مہر گڑھ میں کچھ عجیب ہوا۔ انسان نے بھاگنا چھوڑ دیا، اس نے زندگی میں پہلی بار ٹک کر بیٹھنا سیکھا، اس نے جانوروں کا شکار کرنے کی بجائے انہیں پالنا شروع کیا، مٹی کے گول گھر بنائے، گندم اور جو کے بیج زمین میں بوئے، اور پہلی بار خوراک تلاش کرنے کی بجائے خوراک پیدا کرنا سیکھ لی۔ یہ بات ہم کسی مفروضے پر نہیں کر رہے۔ فرینچ آرکیولوجیکل مشن کی دہائیوں لمبی کھدائی نے ثابت کیا ہے کہ مہر گڑھ انسانی تاریخ کے قدیم ترین زرعی معاشروں میں سے ایک تھا۔ یہاں سے ہمیں وہ پہلی اینٹ ملی ہے جس پر پوری تاریخ کھڑی ہے۔ یہ لوگ ابھی تک اتنے ایڈوانس نہیں تھے، یہ بڑے شہر نہیں بنا رہے تھے، مگر یہ وہ پہلی سیڑھی تھی جس پر چڑھ کر ہزاروں سال بعد ہڑپا اور موہنجو دڑو جیسے عظیم شہروں نے کھڑا ہونا تھا۔ ہڑپا اچانک نہیں بنا، اس کی بنیاد اسی مٹی کے لوگوں نے رکھی تھی۔ لیکن یہ کہانی صرف ان مقامی لوگوں پر ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اسی دوران جب مہر گڑھ میں پہلی فصل اگ رہی تھی، ہزاروں کلومیٹر دور مغرب کی طرف سے، یعنی آج کے ایران کے پہاڑوں سے، کچھ اور لوگ بھی اس زمین کی طرف بڑھ رہے تھے، خاموشی سے۔ یہ لوگ جنگجو نہیں تھے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں نہیں تھیں، یہ کسان تھے۔ یہ اپنے ساتھ ایگریکلچر کے نئے طریقے، نئے بیج اور ایک نیا لائف سٹائل لے کر آ رہے تھے، اور جب یہ نئے آنے والے کسان ہزاروں سال سے یہاں رہنے والے مقامی لوگوں سے ملے تو ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ لیکن یہ دھماکہ کسی بوم یا جنگ کا نہیں تھا، یہ دھماکہ تھا انسانی ملاپ کا۔ کسی نے کسی پر قبضہ نہیں کیا، کوئی خون نہیں بہا، بلکہ یہ ایک سائلنٹ مرج تھا، آئیڈیاز کا اور جینز کا۔ مقامی شکاریوں نے نئے آنے والوں سے کھیتی باڑی کی جدید ٹیکنیک سیکھی، نئے آنے والوں نے اس نئی زمین پر جینا سیکھا۔ یہ دونوں گروہ آپس میں اس قدر گھل مل گئے کہ وہ ایک نئی قوم بن گئی۔ یہ تاریخ کے سب سے پرامن
اور گریٹ مرجز میں سے ایک تھا۔ ایران کے کسانوں اور اس دھرتی کے اولین وارثوں نے مل کر جو نئی سوسائٹی بنائی، اسی سوسائٹی نے آگے چل کر ہڑپا اور موہنجو داڑو کی بنیاد رکھنی تھی۔ لیکن یہ کوئی راتوں رات ہونے والا معجزہ نہیں تھا۔ اس پرامن مرجر اور مٹی کی چھوٹی بستیوں کو موہنجو داڑو اور ہڑپا جیسے عظیم شہروں میں بدلنے کے لیے مزید 3000 سال کا لمبا وقت لگا، اور پھر ہزاروں سال کے اس خاموش ارتقاء یعنی ایوولوشن کے بعد تقریباً 2600 قبل مسیح میں کچھ ایسا ہوا جس نے تاریخ بدل دی۔ اس زمین سے دنیا کے پہلے منظم میگا سٹیز ابھرے، موہنجو داڑو، ہڑپا اور درجنوں اور شہر۔ یہ محض بستیاں نہیں تھی، یہ باقاعدہ نقشے پر بنے ہوئے شہر تھے، سیدھی سڑکیں، منظم گلیاں، بالکل گرڈ سسٹم پر جیسے آج کا نیو یارک ہو۔ اور ان کی انجینئرنگ صرف سڑکوں یا نکاسی آب تک محدود نہیں تھی۔ اگر آپ ماہر آثار قدیمہ RS بشٹ کی دھولا-ویرا پر کی گئی تفصیلی آرکیولوجیکل رپورٹ پڑھیں تو وہاں سے بارش کا پانی جمع کرنے اور اسے فلٹر کرنے کے ایسے حیرت انگیز ڈیمز اور ریزروائرز ملے ہیں جنہیں دیکھ کر آج کے ماڈرن انجینئرز کا بھی سر چکرا جائے۔ مگر ان شہروں کا سب سے بڑا عجوبہ یہ انجینئرنگ بھی نہیں تھی، ان کا سب سے بڑا عجوبہ تھا سٹینڈرڈ۔ سوچئے ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر پھیلے ہوئے مختلف شہر، موہنجو داڑو ہو یا ہڑپا، ہر اینٹ کی ریشو بالکل ایک جیسی تھی۔ صرف اینٹیں ہی نہیں، پوری تہذیب میں وزن کرنے کے باٹ بھی ایک ہی گرام کے حساب سے تھے۔ بغیر کسی سخت مرکزی حکومت کے یہ کوالٹی کنٹرول کیسے ممکن ہوا؟ بغیر کسی ڈکٹیٹر کے یہ نظم و ضبط کیسے آیا؟ یہ انسانی تنظیم کی ایک حیران کن مثال ہے۔ مگر یہ لوگ صرف اپنے شہروں میں نہیں رہتے تھے، ان کے مائنڈ انٹرنیشنل لیول کے تھے۔ آج کے انڈین گجرات کے علاقے لوتھل میں ماہرین کو دنیا کی سب سے پرانی بندرگاہ ملی ہے۔ یہاں بڑے بڑے بحری جہاز آ کر رکتے تھے اور یہاں سے وادی سندھ کا سامان ہزاروں کلومیٹر دور مغرب کی طرف جاتا تھا۔ عراق یعنی میسوپوٹیمیا کی قدیم مٹی کی تختیوں پر ایک علاقے کا ذکر ملتا ہے جسے وہ میلوہا کہتے تھے۔ آج بہت سے ماہرین ایگری کرتے ہیں کہ میلوہا دراصل یہی وادی سندھ تھی۔ یہ لوگ دنیا کے سب سے بڑے اور امیر تاجر تھے، ایک ایسی تہذیب جس کی اینٹیں ایک جیسی تھیں، جس کے باٹ ایک جیسے تھے، جو پوری دنیا سے تجارت کر رہی تھی۔ مگر یہاں ایک اور چیز غائب تھی، ایک اتنے بڑے اور امیر نظام کو چلا کون رہا تھا؟ دنیا کی کسی بھی قدیم تہذیب کو دیکھ لیں، مصر ہو، میسوپوٹیمیا ہو یا چین، کھدائی میں سب سے پہلے کیا ملتا ہے؟ تلواریں، ڈھالیں، قدیم جنگی سواریاں اور بادشاہوں کے عظیم الشان مہد۔ لیکن وادی سندھ کی کھدائی نے ماہرین کا سر چکرا کر رکھ دیا۔ اتنے بڑے شہر، لاکھوں کی آبادی، لیکن زمین کے نیچے سے باقاعدہ جنگ یا بڑے پیمانے پر تباہی کا کوئی ہتھیار نہیں ملا۔ جو چند تیروں کے نشان، چھوٹی کلہاڑیاں یا چھریاں ملی، وہ بھی صرف شکار یا روزمرہ کے عام استعمال کے لیے تھی۔ کیا یہ انسانی تاریخ کی واحد اور سب سے بڑی سوسائٹی تھی جس نے ہزاروں سال بغیر کسی جنگ، بغیر کسی فوج اور بغیر کسی ڈکٹیٹر کے پرامن زندگی گزاری؟ لیکن سوال پھر وہی ہے، اگر بادشاہ نہیں تھا تو یہ نظام چلا کون رہا تھا؟ جب ماہرین نے ان شہروں کو کھودا تو انہیں سب سے زیادہ مٹی کے مجسمے عورتوں کے ملے، جنہیں آج ہم مدر گاڈیس یا دیوی ماں کہتے ہیں۔ یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے۔ اگر آپ 1931 میں پبلش ہونے والی سر جان مارشل کی شورا آفاق سرکاری رپورٹ موہنجو داڑو اینڈ دا انڈس سیولائزیشن کو اسٹڈی کریں تو اس میں ان مٹی کی مورتیوں کی بنیاد پر ایک انتہائی بولڈ تھیوری پیش کی گئی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ شاید یہ ایک میٹریارکل یعنی مادر شاہی سوسائٹی تھی، ایک ایسا پرامن نظام جسے طاقتور مردوں کی بجائے عورتیں چلا رہی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ یہاں جنگیں نہیں ہوتی تھی اور یہ لوگ روبوٹس کی طرح صرف کام نہیں کرتے تھے، یہ لائف کو انجوائے کرنا جانتے تھے۔ موہنجو داڑو سے ملنے والے اس مشہور پریسٹ کنگ کو دیکھیں، اس نے جو لباس پہنا ہے، اس پر بنے پھول بالکل آج کی سندھی اجرب جیسے ہیں۔ یہ دنیا کے وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے تاریخ میں پہلی بار کپاس اگائی اور کپڑا بنا۔ ان کے بچوں کے پاس کھیلنے کے لیے مٹی کے باقاعدہ کھلونے تھے۔ ایک ایسی تہذیب جو اتنی پرامن تھی، جو جنگ نہیں جانتی تھی، جو کپڑے بنتی تھی اور دنیا سے تجارت کرتی تھی۔ تو پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ یہ ہنستے بستے شہر ویران کھنڈرات بن گئے؟ اگر کوئی دشمن نہیں تھا، کسی نے حملہ نہیں کیا، تو یہ لوگ غائب کہاں ہو گئے؟ اس کا جواب کسی تاریخ دان نے نہیں بلکہ سائنس نے دیا ہے، اور وہ ہے کلائمیٹ چینج یعنی ماحولیاتی تبدیلی۔ یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے،
اگر آپ 2012 میں پبلش ہونے والی ماہر ارضیات لیویو گیوسان کی ہڑپا کے دریاؤں پر کی گئی ڈیٹیل ریسرچ سٹڈی کو دیکھیں تو اس میں صاف لکھا ہے کہ اس خطے کا مونسون سسٹم اچانک کمزور پڑنے لگا تھا، بارشیں کم ہو گئی اور وہ عظیم دریا جن کے کناروں پر یہ شہر آباد تھے، خاص طور پر گھگر ہکرا جسے کلیم سرسوتی بھی کہا جاتا ہے، یا تو اپنا راستہ بدل گئے یا بالکل سوکھ گئے۔ سوچئے ایک تہذیب جو پانی کے زور پر کھڑی ہو، جب اس کے دریا ہی سوکھ جائے تو کیا بچتا ہے؟ کھیت بنجر ہو گئے، خوراک ختم ہو گئی، پیاس اور قحط نے ان منظم شہروں کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ یہ کوئی ایک دن کی تباہی نہیں تھی، یہ ایک آہستہ آہستہ ہونے والا خاموش زوال تھا۔ لوگوں نے اپنے بنے بنائے گھر چھوڑ دیے، وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، وہ ان سوکھے ہوئے شہروں سے نکل کر گنگا کے ہرے بھرے میدانوں اور چھوٹے دیہاتوں کی طرف پھیل گئے۔ شہر ویران ہو گئے، کھنڈر بن گئے، لیکن یاد رکھیں لوگ نہیں مرے، تہذیب ختم نہیں ہوئی۔ لیکن جس وقت ہڑپا کے یہ پرانے وارث اپنے شاندار شہر چھوڑ کر نئے علاقوں میں بسنے کی جدوجہد کر رہے تھے، بالکل اسی وقت شمال یعنی نارتھ کے راستے سے کچھ نئے مہمان اس خطے میں داخل ہو رہے تھے، اور اس بار وہ کسان نہیں تھے۔ تقریباً 2000 قبل مسیح کے بعد سینٹرل ایشیا کے سرد میدانوں سے کچھ نئے لوگ اس خطے کی طرف نکل پڑے تھے۔ انہیں اسٹیپ پیسٹرلسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ہڑپا والوں کی طرح کسان یا تاجر نہیں تھے، یہ خانہ بدوش چرواہے تھے۔ ان کے پاس ایک ایسی چیز تھی جو اس خطے کے لیے بالکل نئی تھی، یعنی گھوڑے۔ اور وہ صرف گھوڑے نہیں لائے تھے، وہ اپنے ساتھ ایک نئی آواز بھی لائے تھے، ایک ایسی زبان جس نے آگے چل کر سنسکرت اور درجنوں انڈو یورپین زبانوں کی بنیاد رکھی۔ مگر یہاں ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو ہمیں دہائیوں تک تاریخ کی کتابوں میں پڑھایا گیا۔ پرانی کتابوں میں لکھا تھا کہ ان آرینز نے ہڑپا پر حملہ کیا، قتل عام کیا اور اس عظیم تہذیب کو جلا کر راکھ کر دیا۔ لیکن آج جدید سائنس اور آثار قدیمہ نے اس آریاؤں کے حملوں کی تھیوری کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ اگر آپ ہارورڈ یونیورسٹی کے جینیٹکس کے پروفیسر ڈیوڈ ریک کی مشہور کتاب ہاؤ وی آر اینڈ ہاؤ وی گاٹ ہیئر کو اسٹڈی کرے تو اس میں جینیٹکس ایویڈنسز کی بیسس پر یہ صاف لکھا ہے کہ جب یہ گھڑ سوار یہاں پہنچے تو ہڑپا کے شہر پہلے ہی خالی ہو چکے تھے۔ یہ کوئی راتوں رات ہونے والا حملہ نہیں بلکہ ایک سست رفتار ہجرت تھی۔ وہ ان خالی ہوتے ہوئے علاقوں میں آئے اور جو مقامی لوگ بچ گئے تھے ان کے ساتھ گھل مل گئے۔ ایک بار پھر تلوار نہیں چلی بلکہ ملاپ ہوا، اور پھر وقت گزرتا گیا۔ ہزاروں سال تک یہ کھنڈرات اور یہ مسٹری زمین کے نیچے خاموشی سے سوتی رہی، یہاں تک کہ 1856 کا سال آیا جب ایک ایسی خوفناک غلطی ہوئی جس نے اس سوئی ہوئی تہذیب کو ٹرین کے پہیوں تلے روند ڈالا۔ اس خطے پر اب ایسٹ انڈیا کمپنی کا راج تھا، اور برٹش انجینئرز جان اور ولیم برنٹن لاہور سے ملتان تک ریلوے ٹریک بچھا رہے تھے۔ انہیں ٹریک کے نیچے بچھانے کے لیے مضبوط پتھروں کی ضرورت تھی۔ پتھر کم پڑ گئے تو مقامی مزدوروں نے انہیں قریب ہی موجود ایک مٹی کے بڑے ٹیلے کا راستہ دکھایا۔ یہ ٹیلا دراصل ہڑپا تھا۔ ان انگریز انجینئرز کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس چیز پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی پرانا تباہ شدہ قلعہ ہے۔ انہوں نے وہاں سے اینٹیں اکھاڑنا شروع کر دی۔ یہ کوئی عام اینٹیں نہیں تھیں، یہ وہ اینٹیں تھیں جو 4500 سال پہلے ہڑپا کے معماروں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، جن کے ایک جیسے سائز اور انجینئرنگ پر ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں۔ ان انگریزوں نے ایک دو نہیں لاکھوں اینٹیں وہاں سے نکالی اور انہیں لاہور سے ملتان کے ریلوے ٹریک کے نیچے بچھا دیا۔ سوچئے آج بھی 170 سال گزرنے کے بعد لاہور سے ملتان جانے والی ٹرینیں دنیا کی قدیم ترین تہذیب کی اینٹوں کے اوپر سے گزرتی ہیں، انجانے میں ہی صحیح، لیکن ہماری تاریخ ٹرین کے پہیوں تلے روندی گئی۔ دنیا کی یہ سب سے بڑی چوری تھی۔ ہڑپا کا ایک بہت بڑا اور شاندار حصہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گیا، لیکن اس اندھی تباہی کے دوران بھی کچھ ایسا بچ گیا جو چند دہائیوں بعد دنیا کے سامنے آنے والا تھا، ایک ایسا ثبوت جس نے بالآخر سوئی ہوئی دنیا کو جگا دیا۔ سال تھا 1924۔ ماہر آثار قدیمہ سر جان مارشل اور ان کی ٹیم نے ان کھنڈرات کو بغور دیکھا۔
انہیں زمین سے کچھ ایسی چیزیں ملی جنہیں دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے، اور پھر انہوں نے دنیا کے سامنے ایک ایسا اعلان کیا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ ذرا ایک بار پھر اس اخبار کو دیکھیں، 23 نومبر 1924 کا دی اسٹیٹسمین۔ اس نے دنیا کو بتایا کہ ہم سکندر اعظم کی پیدائش سے بھی ہزاروں سال پہلے سے موجود ہیں۔ یہ وہ پہلا ثبوت تھا کہ ہم 5000 سال پرانے ہیں۔ لیکن اس اخبار میں ایک ایسی حیران کن چیز چھپی ہے جو اس وقت کے ماہرین کی شدید کنفیوژن کو ظاہر کرتی ہے۔ ذرا اس کی تیسری سرخی پر زوم کریں، یہاں لکھا ہے ورلڈز اولڈسٹ کوئن، یعنی دنیا کے قدیم ترین سکے۔ ماہرین اس تہذیب کو دیکھ کر اس قدر حیران اور کنفیوز تھے کہ کھدائی سے ملنے والی ان پراسرار چیزوں کو انہوں نے کرنسی یا سکے سمجھ لیا۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ جنہیں وہ سکے سمجھ کر اخبار کے فرنٹ پیج پر چھاپ رہے ہیں وہ سکے نہیں ہیں، بلکہ وہ اس عظیم تہذیب کی آواز تھے۔ وہ ایک ایسی چیز تھے جسے آج ٹھیک 100 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی انسان اور کوئی سپر کمپیوٹر سمجھ نہیں سکا۔ جو چیز 1924 کے اخبار میں سکے کے طور پر چھپی تھی وہ دراصل سکے نہیں تھے، وہ اس تہذیب کی زبان تھی، ایک ایسی زبان جو پتھر کی چھوٹی چھوٹی سیلز پر کندہ تھی۔ ذرا ان سیلز کو غور سے دیکھیں، ان پر کچھ عجیب و غریب نشانات ہیں۔ ایک مہر پر ایک شخص جانوروں کے بیچ میں بیٹھا ہے جسے آج ماہرین پشوپتی مہر کہتے ہیں، اور دوسری پر ایک سینگ والا پراسرار جانور بنا ہوا ہے، اور ان تصویروں کے اوپر کچھ تحریر لکھی ہے۔ یہ ان کی زبان تھی، ان کا رسم الخط یعنی اسکرپٹ تھا۔ لیکن اس اسکرپٹ کی سب سے پراسرار بات اس کے لکھنے کا انداز ہے۔ اگر آپ ماہر آثار قدیمہ بی لال یا مشہور ماہر لسانیات ایسکو پارپولا کی ریسرچ پڑھیں تو ان میں حیران کن ثبوت ملتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری اور آپ کی طرح ایک سیدھی سمت میں نہیں لکھتے تھے۔ یہ پہلی لائن دائیں سے بائیں یعنی اردو کی طرح لکھتے تھے، اور پھر دوسری لائن وہیں سے واپس بائیں سے دائیں یعنی انگلش کی طرح شروع کر دیتے تھے۔ تحریر کے اس پیچیدہ اور سانپ کی طرح چلنے والے انداز کو سائنس کی زبان میں بوسٹروفیلن کہا جاتا ہے۔ آج اس خبر کو چھپے 100 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ آج ہم چاند پر پہنچ چکے ہیں، ہمارے پاس سپر کمپیوٹرز ہیں، ہمارے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ماہرین جیسے ایسکو پارپولا نے اپنی پوری زندگیاں لگا دی، لیکن آج تک کوئی انسان اور دنیا کا کوئی سپر کمپیوٹر ہڑپا کی اس پراسرار زبان کو ڈی کوڈ نہیں کر سکا۔ یہ نشانات کیا کہتے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ یہ زبان آج بھی خاموش ہے، اور یہی وادی سندھ کی تہذیب کا سب سے بڑا اور کبھی نہ حل ہونے والا راز ہے۔ ہم ان کی سڑکیں دیکھ سکتے ہیں، ان کی اینٹیں گن سکتے ہیں، لیکن ہم ان کی آواز نہیں سن سکتے۔ تو پھر اس تہذیب کا سب سے بڑا سچ کس نے بتایا؟ وہ سچ جو ہم نے اس ویڈیو کے شروع میں پوچھا تھا کہ یہ شہر بسانے والے اصل میں لوگ تھے کون؟ جب پتھر خاموش ہو گئے اور زبان نے کچھ نہ بتایا تو پھر انسانی ہڈیوں نے بولنا شروع کیا۔ سال تھا 2019۔ ماہرین آثار قدیمہ ہڑپا کی سب سے بڑی سائٹ راکھی گڑھی کے ایک قدیم قبرستان میں موجود تھی۔ وہاں زمین کے نیچے سے انہیں ایک ایسا خزانہ مل گیا جس کی دنیا کو صدیوں سے تلاش تھی۔ سونا یا چاندی نہیں، بلکہ ایک محفوظ انسانی ڈھانچہ، ایک ایسا ڈھانچہ جس کی ہڈیوں میں اس دھرتی کا سب سے بڑا راز چھپا تھا۔ سائنسدانوں نے انتہائی احتیاط سے اس ہڈی سے ڈی این اے نکالا اور لیبارٹری بھیج دیا۔ پوری دنیا کے مورخین کی سانسیں رکی ہوئی تھی۔ سوال ایک ہی تھا، یہ عظیم شہر بنانے والے، یہ ماسٹر مائنڈز آخر تھے کون؟ کیا یہ یہیں کے لوگ تھے یا باہر سے آنے والے کوئی سپر ہیومنز؟ اور پھر سپٹمبر 2019 میں دنیا کے سب سے بڑے اور مستند سائنسی جرنل سیل میں ایک دھماکہ خیز رپورٹ پبلش ہوئی۔ ڈاکٹر وسنت شندے اور جینیٹکس ایکسپرٹ نیرج رائے کی اس فائنل رپورٹ نے دہائیوں پرانی ہسٹری کی کتابیں پھاڑ کر رکھ دی۔ سائنس نے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ ڈی این اے کا رزلٹ 100% کلیئر تھا۔ اس ہڈی میں کسی بیرونی فاتح، کسی حملہ آور یا سینٹرل ایشیا کے کسی گھڑ سوار کا ایک قطرہ خون بھی شامل نہیں تھا۔ صفر۔ ان کا ڈی این اے بالکل وہی تھا جن کی بات ہم نے اس ویڈیو کے شروع میں کی تھی۔ یہ 100% ان مقامی شکاریوں اور ہزاروں سال پہلے آنے والے کسانوں کی اولادیں تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہڑپا کسی نے باہر سے آ کر نہیں بسایا تھا۔ یہ کوئی امپورٹڈ شاہکار نہیں تھا۔
یہ عظیم سڑکیں، یہ حیرت انگیز ڈرینیج سسٹم، نیو یارک جیسی گرڈ پلاننگ اور دنیا کی پہلی بندرگاہیں، یہ سب اسی مٹی کے لوگوں نے اپنے دماغ سے بنایا تھا۔ یہ ہم تھے، اس تہذیب کے ماسٹر مائنڈز ہم خود تھے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ تہذیب کبھی مری ہی نہیں۔ شہر ویران ہو گئے، کھنڈر بن گئے، لیکن ہڑپا کے یہ وارث آج بھی ہمارے بیچ زندہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہڑپا کبھی مرا ہی نہیں، اس نے صرف اپنی شکل بدل لی تھی۔ جب دریا سوکھے اور شہر ویران ہو گئے تو یہ لوگ اپنا سب کچھ وہیں چھوڑ کر چھوٹے دیہاتوں کی طرف نکل گئے۔ انہوں نے میگا سٹیز اور بڑی سڑکیں بنانا چھوڑ دی، لیکن انہوں نے اپنے جینے کا انداز نہیں چھوڑا۔ آج بھی آپ برے صغیر کے کسی گاؤں میں چلے جائیں، وہ مٹی کے برتن جن میں ہم آج بھی پانی پیتے ہیں، کمہار کا وہ پہیا جس پر وہ برتن بنتے ہیں، وہ چارپائی جس پر ہم سوتے ہیں، اور ہمارے دیہاتی گھروں کے بالکل بیچ میں کھلا صحن رکھنے کا رواج، یہ سب کچھ ہڑپا کی دین ہے۔ آج 4500 سال بعد بھی ہم لاشعوری طور پر ہڑپا کی زندگی جی رہے ہیں۔ یہ تہذیب کسی کتاب کے صفحے پر ختم نہیں ہوئی تھی، یہ لوگوں میں زندہ رہی، یہ آج بھی ہم میں سانس لے رہی ہے۔ ہم تاریخ میں ٹوٹے نہیں ہیں، ہم جڑے ہوئے ہیں۔ جو لوگ کل موہنجو دڑو کی سڑکوں پر چلتے تھے، ان کا خون اور ان کی تہذیب آج بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ لیکن اگر واقعی ایسا ہے، اگر ہم سب ان مقامی لوگوں، کسانوں اور آرینز کے ملاپ کا ہی نتیجہ ہیں، تو پھر تاریخ کا ایک اور سب سے خطرناک اور کڑوا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک ایسا سوال جو آج بھی ہماری سوسائٹی کو دیمک کی طرح کھا رہا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر ہم سب واقعی ایک دوسرے میں مل گئے تھے، اگر راکھی گڑھی کا ڈی این اے ایک ہی مٹی اور ایک ہی ہجرت کی کہانی سناتا ہے، تو پھر آج اس خطے میں ذات پات اور چھوت چھات کی اتنی اونچی اور سخت دیواریں کیسے کھڑی ہو گئی؟ کس نے فیصلہ کیا کہ خون ایک ہونے کے باوجود کچھ لوگ اونچی ذات کے ہوں گے اور کچھ اچھوت؟ اور اس سے بھی بڑا سوال، ایک ہی ڈی این اے ہونے کے باوجود ہماری شکلیں اتنی مختلف کیوں ہیں؟ گلگت اور ہنزا کی برفانی وادیوں میں رہنے والے نیلی اور سبز آنکھوں والے لوگ، پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں کے گندمی خد و خال اور ساؤتھ کے گہرے رنگ کے لوگ، اگر ہم سب ایک ہی ملاپ کا نتیجہ ہیں، تو یہ نیلی آنکھیں، یہ تیکھے خد و خال اور یہ مختلف رنگ کہاں سے آئے؟ کیا یہ واقعی کسی خالص غیر ملکی خون کی نشانی ہے، یا اس کے پیچھے کلائمیٹ چینج، جغرافیہ اور ہزاروں سال کے جینیٹک ایوولوشن کا کوئی اور کھیل چھپا ہے؟ کیا ہم واقعی اتنے خالص ہیں جتنا ہم دعویٰ کرتے ہیں؟ ہمارے ناموں کے ساتھ لگی یہ ذاتیں، یہ قبیلے جن پر ہم نسلوں سے فخر کرتے آئے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ یا پھر خالص نسل یعنی پیور ریس کا یہ تصور صرف ایک مت ہے، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ ہے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈیں گے ہم اپنی اس سیریز کی اگلی ایپیسوڈ میں، جو دا پیور ریس مت اور خالص نسل کے اس ہزاروں سال پرانے بھرم کو ڈی این اے اور سائنس کی مدد سے ڈی کوڈ کرے گی۔